یا اللہ ونستعینک یا رسول اللہ حامد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ معزز ساتھیو، آپ کے سامنے اللہ خالق کائنات کی لہرائے کتاب کے اندر سے آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، اللہ کی بات کو ریاضت کی ہوتی ہے، اور انہیں نہ تو موت کا ڈر ہوتا ہے اور نہ دنیا کی کسی بھی پریشانی کو کسی قسم کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی بات کو ریاضت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا نفس کو ختم کیا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو بولتے ہیں جو کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال جنگلوں میں اللہ کی عبادت کی، 40 سال جنگلوں میں میں نے اللہ کی، فرماتے ہیں کہ 40 سال کے اندر مجھ پہ اللہ کا کئی مرتبہ کرم ہوا۔ اللہ نے پوچھا ہے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے 40 سال کے اندر اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگا، 40 سال میں نے اللہ کی، فرماتے ہیں 40 سال میں اللہ نے کئی مرتبہ پوچھا ہے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کچھ نہیں مانگا۔ فرماتے ہیں جب 40 سال بعد میں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی، فرماتے ہیں اب جو میں کہتا ہوں میرا رب کر دیتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا۔ وہ جو بھی زبان سے لفظ نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ پورا فرما۔ حضرت آپ نے نام سنا ہوگا بہلول دانا، دریا دجلہ کے قریب بیٹھے تھے اور ریت کے محلات بنا رہے تھے، اور وہاں سے اچانک گزر ہوا ملکہ کا گزر ہوا، ملکہ زبیدہ کا گزر ہوا، اور اس نے پوچھا ہے بہلول کیا بنا رہے ہو؟ بہلول کہنے لگے کہ میں جنت کے محلات بنا رہا ہوں، جنت میں محلات بنا رہا ہوں۔ کہنے لگی کہ کتنے کا بیچتے ہو؟ کہنے لگے کہ 10 درہم کا بیچتا ہوں۔ فرمانے لگی یہ لو 10 درہم اور ایک محل میرے نام کو چھوڑ دو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، 10 درہم لیے اور دریا کے اندر پھینک دیے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں پیسوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، یہ آج کل کے پیر جو کہتے ہیں جیب بھرو اور کام ہو جائے گا، وہ نیک بندے تھے، انہیں پیسے سے کوئی غرض نہیں تھی، انہیں 10 درہم لیے دریا کے اندر پھینک دیے، اور جو محل بنایا تھا محل کو اس طرح دریا کے اندر پھینک دیا۔ اور اسی دوران بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا، بادشاہ نے کہا بہلول کیا بنا رہے ہو؟ بہلول کہنے لگے کہ جنت میں محلات بنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے اس کی بات پہ غور نہیں کیا، در گزر کر کے آگے گزر گیا۔ اب بادشاہ جب گھر آیا تو آ کے سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں بہت ہی عالی شان ایک محل ہے جس کے اوپر اس کی بیگم کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور محل کے اندر داخل ہونے لگتا ہے تو فرشتے اسے روک لیتے ہیں، کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اس محل کے اوپر میری بیگم کا نام لکھا ہے تو میں اس کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کہ دنیا کے معاملات اور ہیں، یہ آخرت کے معاملات ہیں، دنیا میں چاہے اس کی چیز تیری چیز ہوگی، لیکن یہاں پہ جو اس کا اعمال ہے، جو اس نے کمایا ہے یہ اسی کا ہے، صرف تم اس پر حق نہیں رکھتے، لہٰذا تم اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اب جو صبح جب وہ بیدار ہوا، جب جاگا تو اس نے اپنی بیگم سے پوچھا تم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے، کوئی ایسا نیک عمل کیا ہے؟ کہنے لگی کوئی میں نے ایسا نیک عمل نہیں کیا۔ کہنے لگا کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے لیے ایک بہت عالی شان محل دیکھا ہے، تم نے کوئی ایسا نیک عمل کیا جس کے ذریعے محل بنا؟ کہنے لگی میں نے نیک عمل تو نہیں کیا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ کل جب میں دریا کے قریب سے گزر رہی تھی تو وہاں پہ بہلول
وہ محلات بنا رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کتنے کا بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ 10 درہم کا. کہنے لگی کہ میں نے خرید لیا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی کی برکت سے شاید یہ جنت میں یہ محل مجھے ملا. کہنے لگا ہائے افسوس، مجھے بھی اس نے کہا تھا لیکن میں نے اس کی بات پہ غور نہیں کیا. اب وہ بادشاہ پھر اسی طرف جاتا ہے، دریا کی طرف. اب دیکھیے قدرت خدا کی کہ وہ بہلول وہیں پہ بیٹھے ہیں اور ویسے ہی محلات پھر تیار کر رہا ہے. اور بادشاہ کہتا ہے کہ اے بہلول تم یہ محلات بیچتے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں بیچتا ہوں. کہنے لگے کہ کتنے کا؟ وہ کہنے لگے کہ آدھی سلطنت. آدھی سلطنت. کہنے لگا جب میں کل آیا تھا تو تم 10 درہم کا بیچ رہے تھے. وہ کہنے لگا بہلول بہت غور والا جملے ہیں. وہ کہنے لگا کہ کل میں 10 درہم کا بیچ رہا تھا، آج میں آدھی سلطنت کا بیچ رہا ہوں. کل جب تم آئے تھے تو تم نے دیکھا نہیں تھا، آج جب تم آئے ہو تو تم دیکھ کے آئے ہو. آج جب تم آئے ہو تو دیکھ کے آئے ہو، کل تم نے دیکھا نہیں تھا اس لیے 10 درہم کا تھا. آج جب تم جنت میں اس کی قیمت دیکھ کے آئے ہو، اس کو دیکھ کے آئے ہو جنت میں اس کی قیمت کیا ہے، اس لیے آج اس کی قیمت آدھی سلطنت ہے. میرے دوستو جس نے دیکھا نہیں نا اس کی بہت شان ہے، اور جو دیکھ لیتا ہے اور دیکھ کے پھر جب ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے اندر تشریف فرما تھے. سرکار نے صحابہ سے پوچھا ہے صحابہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے عجیب ایمان فرشتوں کا ہے. تو سرکار فرمانے لگے ان کا عجیب کیسے؟ وہ تو معصوم ہے، وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے. پھر کہنے لگے مفہوم عرض کر رہا ہوں. پھر صحابہ کہنے لگے آقا سب سے عجیب ایمان انبیاء کا ہے. میرے آقا فرمانے لگے ان کا عجیب ایمان کیسے؟ وہ تو گناہوں سے پاک ہے، وہ بھی معصوم ہیں، وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کا عجیب ایمان کیسے؟ پھر کہنے لگے آقا سب سے ایمان عجیب پھر ہمارا ہوگا. سرکار فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تم تو میرے ودھا کے چہرے کو دیکھتے ہو، تم تو میرے گنگریالی زلفوں کو دیکھتے ہو، تم تو میری بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہو، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ پھر کہنے لگے آقا آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے سب سے ایمان عجیب کس کا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سننا چاہتے ہو سب سے ایمان عجیب کس کا ہے؟ کہنے لگے آقا فرمائیے سب سے ایمان عجیب کس کا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عجیب ایمان میرے ان عاشقوں کا ہے، میرے ان غلاموں کا. سب سے عجیب ایمان ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے اور 1400 سال بعد میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنا تن من دن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یہ وہ سوتے ہیں جو بغیر دیکھے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا